اللہ تعالیٰ ان کا اشر انہی کے ساتھ کرے جو ہمارے نبی کے مقابلے پہ ان لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں. تو سرکار یہ سب کچھ تو رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں آپ کے بابوں نے کی ہوئی ہیں. یا چلے ایک ٹن اس نے رکھ لیتے ہیں کتابوں میں ہوئی ہوئی ہیں, اس لیے اب ہم نے یہ شعر مکمل کر دیا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. رحمت اللہ علیہ جو انہوں نے کشف المحجوب میں اپنا لکھا, سنی بھی ہیں حنفی بھی ہیں, روحانیت کی پارلیمنٹ کے وزیر اعظم, اگر حکومت ان کی کشف المحجوب کے مطابق ان کے دربار کا نظام نہیں چلا سکتی تو داتا کا اوقاف داتا کے مسلک والوں کو دے دیا جائے. یا تو داتا کا اوقاف ہمارے سپرد کرو, یا پھر داتا گنج بخش کی مسجد کا خطیب امام سے لے کر پاپوش پہ بیٹھنے والے تک وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا, وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا, وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا. اس کتاب کے اندر وہ گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں کہ جو دیوبندیوں کے بزرگوں کی گستاخیوں کو بھی شرمندہ کرتے ہیں. صحف اور سکر کا چیپٹر کھولیں جس میں جنید بغدادی کا صحف اور باجزید بستامی یعنی یزید ابش مرید امام جعفر دا نا ابا یزید, واہ واہ واہ, اسی آج نام رکھنے سے تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم تو معاویہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تم لوگوں نے کنیت رکھی ہوئی ہے ابو یزید, ناسبیوں والے کام. تو وہ یزید ابش ان کا سکر ثابت کرتے ہوئے اور صحف ثابت کرتے ہوئے جنید بغدادی کا ٹیمپرڈ فارم میں جو تورات ہے اس کے واقعے کو انہوں نے کوٹ کیا. وہ پوری تفصیل تورات میں آتی نعوذ باللہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دفعہ چھت پہ چڑھے, انہوں نے اپنے صحابی کی بیوی کو نہاتے ہوئے دیکھ لیا, انہیں پسند آئی. اس صحابی کا نام تھا اوریا, یہ اوریا مقبول جان وہی والا نام ہے اوریا, اور انہوں نے اسے جنگ میں قتل کروا کے اس کی عورت کے ساتھ شادی کر لی نعوذ باللہ. اور اس سے انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ حضرت داؤد نے یہ جان بوجھ کے کیا تھا, وہ پوری ہوش میں تھے. صاحب ایک سین والا صاحب ہے وہ بھول ہوتا ہے جو سجدہ صاحب, ایک سواد والا صاحب ہوتا ہے پوری ٹینشن سے. وہ کہتے ہیں اس لیے داؤد علیہ السلام نے معافی بعد میں مانگی نا, وہ ہوش میں تھے, انہوں نے یہ غلط کام کیا. تو حضرت جنید بغدادی کا جو صاحب کا اسکول آف تھاٹ ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں, چنگی شاہ فالو کرتے ہیں, وہ قرآن حدیث کو فالو کرو, وہ اہل بیت کو پڑھو, کس بات سے لگے ہوئے کسی. اور کہتے ہیں سکر باجی بستامی کا, اس کی کہتے ہیں مثال یہ ہے کہ ہمارے نبی کی بھی تو ایک دفعہ نظر اپنے صحابی کی بیوی زینب بن حارثہ کی بیوی پہ پڑی, سیدہ زینب کے اوپر انہیں پسند آ گئی اور نعوذ باللہ وہ شادی کر لی. تو رسول اللہ حالت سکر میں تھے, یعنی ہوش میں نہیں ان کے, اس لیے اللہ نے ان پہ گرفت نہیں کی. تو یہ باجی بستامی بھی جو ارشادات فرماتے رہتے ہیں ان کے اوپر گرفت نہیں ہوگی کیونکہ وہ سکر کی حالت میں ہوتے ہیں. اور یہ باجی بستامی کا سکر نبی علیہ السلام کے اوپر ایک جھوٹ باندھ کے ایک جعلی واقعہ کشف المحجوب میں لکھا کہ باجی بستامی کہا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں, میں پاک ہوں, میری شان بہت بلند. اور اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ ان کے منہ سے بولا تھا. استغفر اللہ استغفر اللہ. کشف المحجوب میں تو اتنا ہی پورشن ہے, لیکن پوری تفصیل آئی ہے پھر جناب تذکرۃ الاولیاء میں. تمام بابوں کے اوپر ٹیکسٹ بک پوری دنیا میں عربی میں جو بندی بریلوی دونوں مانتے ہیں, فضائل سنت میں حوالے ہیں, فضائل اعمال میں اس کے حوالے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ ان کی زبان سے یہ بھی نکلتا تھا اور یہ بھی نکلتا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت والے دن تمام انبیاء کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور تمام مخلوقات, تو باجید فرمایا کرتے تھے بونگیے شریف کہ تمام انبیاء انکلوڈنگ نبی علیہ السلام وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور ساتھ اس پہ ہو سکتا ہے فام لگ جاتا. پھر انہوں نے بولا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا قیامت کے دن. لعنت ایسے عقیدے کے اوپر, ایسی کتابیں چھاپنے والوں پر, کرنے والوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ ان کا اشر انہی کے ساتھ کرے جو ہمارے نبی کے مقابلے پہ ان لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں. وہ تو بابے میں کھنگڑ نہیں دینا کسی نے. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ان کے منہ سے اللہ بول رہا ہوتا تھا, جو یہ کہتے تھے میں بہت پاک ہوں, میری شان بلند ہے اور میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوتا ہے. اللہ کا جھنڈا ہے ہی نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں. کیا قیامت کے دن دو جھنڈے ہوں گے؟ اور بڑے فخر سے کہتے تھے منصور الحاج نے انا الحاج کہا تھا, انا محمد کہتا نا وہ, ہم اسے کافر کہتے کیونکہ رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں ہے. تو سرکار یہ سب کچھ تو رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں آپ کے بابوں نے کی ہوئی ہیں. یا چلے ایک ٹن اس نے رکھ لیتے ہیں کتابوں میں ہوئی ہوئی ہیں, پھر کتابیں چھاپنے والے, ہاں ان کے ترجمے کرنے والے, ان کے اوپر شریف حکم چاہیے. اور جس نے غلطی ہائی لائٹ کی اس کے لیے ایوارڈ چاہیے, بلکہ ممانع خصوصی سے بنائے ہیں اگلی ختم نبوت کانفرنس میں. ہاں کہ یہ ہے ختم نبوت کا اصل مجاہد. اس طرح کی جب آپ عقیدے رکھیں گے تو آپ کس منہ سے نبی اسلام کی شفاعت کے حقدار ہوں گے؟ جب یہ باتیں ہم بیان کرتے ہیں اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ باب شاہی کوئی نہیں, اس کے مقابلے پہ اللہ کے نبی رسول
اس لیے اب ہم نے یہ شعر مکمل کر دیا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، باپ بیٹے شے ہی کوئی نہیں۔